السلام علیکم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج بڑی بڑی خبریں ہیں جناب۔ ڈیولپمنٹ اتنی ہو رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کے لیے جیل میں بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ وہ میں کیا ریلیف ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جی پاکستان میں وی پی این کو غیر شرعی بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ آرمی چیف صاحب نے آج تقریر کی اور کہا کہ جو غلط معلومات کا پھیلاؤ ہے گمراہ کن، وہ بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بعد جناب اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا وی پی این غیر قانونی ہے۔ وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے جناب پی ٹی اے کو کہ پاکستان میں وی پی این سارے بند کر دیں اور بتائیں کہ رجسٹرڈ وی پی این کون سے ہیں 30 نومبر تک۔ اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں ایکسکلوسیو کہ پاکستان میں ٹویٹر جو ہے وہ مستقل بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا فیصلہ ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جی بشرا بی بی سیاست میں انٹر ہو گئی ہیں، ان کی دبنگ انٹری ہے۔ گو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں انٹر ہوئی، کیا ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے جی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف کیسے ملا جناب کہ آج چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو بنی ہوئی ہے آٹومیشن آف سپریم کورٹ پہ، اس کا اجلاس ہوا۔ اور اس اجلاس میں وہ جو لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اب اسلام آباد میں زوم پہ بھی میٹنگ کی گئی۔ اس اجلاس میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے لوگ بھی تھے، ججز بھی تھے، جیل ریفارمز کے حوالے سے بات بھی تھی۔ اس کمیٹی میں ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور سب کمیٹی میں جناب خدیجہ شاہ ہیں جو 9 مئی میں واقعے میں پکڑی گئی تھیں، وہ ہیں جناب احد چیمہ ہیں جو کہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے ایڈوائزر رہے ہیں، اور وہ ان کے بہت پرانے ساتھی بھی ہیں، وہ بھی نیب مقدمات میں جیل بھگت چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آمنہ قادر ہیں جو معروف انسانی حقوق کی قانون دان ہیں۔ تو وہ کمیٹی جناب کیا کرے گی کہ وہ اڈیالہ جیل سمیت باقی جیلوں کا دورہ کرے گی، جیلوں میں جا کر جیلوں کے حوالے سے رپورٹ مرتب کرے گی کہ کیا مسائل ہیں، کیا نئی مسائل، کس طرح بہتری ہو سکتی ہے، اور وہ پھر واپس رپورٹ جناب چیف جسٹس تک پہنچے گی۔ اب اس میں عمران خان صاحب کے سیل کا بھی ظاہر دورہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کے جو سہولیات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نئی سہولیات دی جاتی، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ باقی جیلوں میں بھی ظاہر ہے قیدیوں کے حوالے سے ہوگی۔ اس میں 2 کنٹروورسیز ہیں، ایک تو یہ جی خدیجہ شاہ جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ملزمہ ہیں۔ اس حوالے سے بڑا کہا جا رہا تھا کہ بھائی ان کو بلانے کی کیا ضرورت پڑی کہ جی وہ جیل ریفارمز میں ایڈوائزر بن جائیں سپریم کورٹ کی۔ اور ان کے حوالے سے کنٹروورسی ہے کہ ظاہر ہے وہ ان پہ 9 مئی حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، پھر وہ رہا ہو گئی تھیں، ان کے حوالے سے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جی اڈیالہ جیل میں جائیں گے، اور عمران خان صاحب کے سیل کا بھی دورہ ظاہر ہے ہوگا یا باقی، تو اس میں بھی اس کی بھی رپورٹ آئے گی۔ تو گویا ایک قسم کا ریلیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملے گا، باقی قیدیوں کو بھی ملے گا، عمران خان صاحب کو بھی ملنے جا رہا ہے۔ اچھا، میں نے ویسے اڈیالہ جیل میں کچھ لوگوں سے بات کی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو اتنا برا بھی نہیں رکھا گیا جتنا کہ وہ کہتے ہیں، اور اتنا اچھا بھی نہیں رکھا گیا جتنا کہ سابق وزراء اعظموں کو رکھا جاتا ہے۔ ان کو سیل میں ایک مناسب سا کمرہ ملا ہے، اور وہ کمرہ اتنا اچھا فرنش نہیں ہے۔ باقی سب نے دیکھا تھا، اس میں مشین بھی ہے، کمرے میں جناب فریج بھی ہے، بیڈ بھی ہے، باقی ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے، ڈرائی فروٹ بھی ہے، کوک بھی ہے، کوکا کولا کی بات ہو رہی ہے، تو وہ چیزیں بھی ہیں، مگر یہ اتنا بھی وہ اچھا نہیں ہے جتنا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ دیکھے گا، کمیٹی جو ہے وہ دورہ کرے گی اور اس میں دیکھے گی، اور پھر شاید عمران خان صاحب کو بھی سہولیات بہتر دی جائے، اور تو یہ ایک ریلیف ہوگا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد جو ان کو ملے گا۔ تو جیل ریفارمز کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں۔ اسی حوالے سے میں آپ بتاؤں کہ آج بڑے جو آئینی عدالت ہے وہ بڑی ایکٹیو رہی ہے جناب جسٹس امین الدین کے سربراہی میں، اور وہاں پر بڑے بڑے کیسز لگا دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک کیس جناب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں بھی اپیل فائل ہوئی ہے، تو اس کی سماعت 20 تاریخ کو ہوگی۔ وہ کیس بھی سماعت کے لیے آ گیا ہے۔ ایک کیس آیا سنی تحریک کے خلاف کہ جی کسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے الیکشن میں، اگر وہ اس کو اپنے سیٹیں چاہیے، ریزرو سیٹیں، تو وہ بھی بڑی اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ آج جو سماعتیں ہوئی ہیں وہ اگلے ہفتے تک ملتوی کی گئی ہیں، اور اگلے ہفتے جو ہے بہت عام سماعتیں ہیں۔ تو جناب آئینی بینچ جو ہے نا وہ دوسری سپریم کورٹ سے تیزی سے چلنا شروع ہو گیا، اور لگ رہا ہے کہ 2 سپریم کورٹوں میں جو ہے نا وہ ایک جنگ چل پڑی ہے، اور ایک ریس چل رہی ہے، جنگ نہیں مناسب لفظ، لیکن ریس چل رہی ہے کہ جی کون زیادہ کام کرے گا۔ اب جناب دوسری سپریم کورٹ جو ہماری اصل سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ نے
جو الیکشن میں دھاندلی کے 3 کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا. جسٹس اطہر من اللہ اور باقی ساتھی ججز جو ہے ان کی سماعت کریں گے. گویا دھاندلی کے کیسز جو ہے ابھی بھی سپریم کورٹ سنے گی, باقی جو آئینی کیسز ہیں وہ ادھر جائیں گے, کلائمیٹ کے کیسز بھی اور باقی کیسز بھی. تو یہ جناب ایک بڑی وہ سپریم کورٹ کی طرف سے خبریں اب آنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور بڑی جوش و خروش سے شروع ہوا ہے. دوسری خبر جی بڑی آپ سب سے متعلق خبر ہے. اس سے پہلے ایک خبر کا دباچہ بھی سن لیں کہ آج آرمی چیف جناب ایک مارگلا ڈائلاگ میں شریک تھے اور ادھر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جہاں بہت ساری باتیں کہ اس میں جو مجھے کام کی بات لگی اس میں انہوں نے کہا کہ جی غلط انفارمیشن جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو غلط انفارمیشن, گمراہ کن انفارمیشن کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت بڑی ایک تھریٹ ہے. یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط خبریں پھیلنا, فیک نیوز, پروپیگنڈا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے آپ کہیں تو دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ جو غلط انفارمیشن ہے اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوا. لوگ بھی مرے ہیں فیک نیوز پہ. برطانیہ میں فیک نیوز چلی اور جناب مسلمانوں کے خلاف فسادات پھوٹ پڑے. انڈیا میں فیک نیوز پہ بندے کئی دفعہ مر چکے ہیں واٹس ایپ پہ کہ جی فلاں مسلمان ہیں, وہ بچے اغوا کر رہے ہیں, وہ بیچارے ٹافیاں تقسیم کر رہے تھے تو ان کو مار دیا گیا تھا. 2019 سے 20 میں یہ واقعہ انڈیا میں پیش آیا تھا. قطر سے آنے والے مسلمان کسی گاؤں میں گئے, کوئی میچ دیکھنے گئے تھے, واپسی میں انہیں بچیاں دیکھیں, یہ بچے چھوٹے دیکھے, ان کو انہوں نے جناب چاکلیٹس دیں تو کسی نے غلط خبر پھیلا دی کہ جی یہ چاکلیٹس نہیں دے رہے تھے, یہ بچے اغوا کر رہے ہیں چاکلیٹس کے نام پہ. پورا گاؤں کے گاؤں اکٹھے ہوئے واٹس ایپ پہ فٹافٹ خبر پھیلی اور جہاں وہ ابھی بندے اسی علاقے میں تھے, نکلے نہیں تھے وہ مسلمان لڑکے, ان سب کو پکڑ کے مار دیا گیا اور یہ بہت بڑے فیک نیوز واقعہ ثابت ہوا تھا. تو فیک نیوز ایک تھریٹ ضرور ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آرمی چیف نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. مگر سوشل میڈیا پورے پہ پابندی کیا فیک نیوز کا حل ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پورے سوشل میڈیا پہ پابندی حل ہے. مگر بہرحال اب جو باتیں ہو رہی ہیں, میں آپ کو ایک خبر بھی دینا چاہ رہا تھا, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنفرم ذرائع سے خبر ہے کہ ٹویٹر کو یعنی کہ ایکس کو پاکستان میں کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے. باقاعدہ اس میں مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ٹویٹر کے حوالے سے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اس کو بند ہی رکھا جائے گا. اور ظاہر ہے اور وی پی این دوسری طرف سے ایسے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, وہ میں بھی آگے خبر بتاتا ہوں. تو اس لیے گویا ٹویٹر سے گورنمنٹ کے ملازمین کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹویٹر استعمال نہ کیا کریں اور ٹویٹر کا فیوچر نہ ہی سمجھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا فیوچر کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ٹویٹر پہ بھی فیک نیوز بھی پھیلتی ہے اور ٹویٹر پہ ظاہر حکومت پہ تنقید بھی بہت ہوئی تھی, ٹرینڈز بھی بنے تھے. اب میرا نہیں خیال کہ صرف پورنوگرافی کی وجہ سے کیا گیا ہے, لیکن یہ بھی اب کہا گیا ہے. ابھی تو یہ خبر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹویٹر کے حوالے سے یہ بڑی تشویشناک خبر ہے. بہرحال وی پی این پہ اگر وی پی این چلے تو اس پہ تو چلایا جا سکے گا, لیکن اس کے حوالے سے ایک دائرہ لگ گیا ہے ٹویٹر کے گرد. ایکس کے اوپر, ایکس یہ کانٹے کا ہی نشان ہوتا ہے نا, کانٹے کے اوپر ایک اور کانٹا لگ گیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ پکا فیصلہ ہے کہ یہ نہیں کھلنا چاہیے. مجھے بہت ذاتی طور پر افسوس ہو رہا ہے, میں ٹویٹر کا بڑا یوزر ہوں, میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس حوالے سے سوالات بھی کیے اور میں ہمیشہ سے اس کا سپورٹر ہوں کہ بھائی آپ ٹویٹر کو کھول دیں. ٹویٹر پہ جو فیک نیوز پھیلائے, جو فساد پھیلائے, اس کو پکڑیں, اس کو سزا دیں. اب قانون ہونے چاہیے. فساد کی کسی ملک میں اجازت نہیں ہے, کہ پاکستان ہی نہیں ہے. جھوٹی خبر کی, فساد کی نہ برطانیہ میں اجازت ہے نہ امریکہ میں اجازت ہے, تو آپ یہاں کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ آپ اجازت نہ دیں. لیکن پلیٹ فارم کو پورے کو بند کرنا کوئی حل نہیں ہے. آپ ٹویٹر بند کریں گے, فیس بک کو کون, فیس بک پہ تو لوگ کریں گے, ٹک ٹاک پہ جو ہو رہی ہے اس کو آپ کیا حل ہے, یوٹیوب پہ کیا حل ہے؟ کل کلاں آپ یہ یاد رکھیے گا, یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ پابندی لگا کے پاکستان میں ڈسینٹ کو ختم کر دیں گے, کرٹیسزم کو ختم کر دیں گے, یا پھر جو ان کے بقول فیک نیوز ہے اس کو ختم کر دیں گے, تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کل کلاں آپ کو دوسرے میڈیم سے بھی پھر آپ کو تنگی ہوگی. آپ کہیں گے یار ٹک ٹاک کو بہت تنگ کر رہی ہے, یار یوٹیوب بہت تنگ کر رہی ہے, فیس بک ختم ہونا چاہیے. تو پھر کیا کیا ختم کریں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ فساد پیدا کرنے والوں کو روکیں, ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں. اب میں آتا ہوں اگلی خبر کی طرف جو اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ ہے جناب کہ اسی ٹویٹر کو بند کرنے سے کس سلسلے میں ہی کریک ڈاؤن ہے جناب, کہ وی پی اینز کو پاکستان میں بند کرنا ہے. وی پی اینز کو بند کرنے کی حد تک کس حد تک سنجیدگی ہے, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ تھوڑی دیر پہلے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے یا کروائی گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے. اسلامی نظریاتی کونسل نے جناب پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی وی پی این جو ہے نا غیر شرعی ہیں. کیا پریس ریلیز میں کہا گیا جی؟ پریس ریلیز میں کہا گیا جی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دیا. پریس ریلیز کی ہیڈ لائن ہے, حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچنے والے تمام اقدامات کا انسداد کرے, ان کو روکے, صد یعنی دیوار لگائے. ڈاکٹر راغب نعیمی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا متنازع, گستاخانہ اور ملک کی سلامتی کے خلاف استعمال ہونے والے ایپ فوری طور پہ بند ہونی چاہیے.
یہ بھی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا انٹرنیٹ یا کسی سافٹ ویئر وی پی این وغیرہ کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود ہو شرعاً ممنوع ہے، اور وی پی این کا استعمال اس نیت سے کہ غیر قانونی مواد یا بلاک شدہ ویب سائٹ تک رسائی حاصل کی جائے شرعی لحاظ سے انتہائی ناجائز ہے، لا حول ولا قوت، یعنی کہ ٹویٹر بھی حرام، باقی ویب سائٹیں بھی حرام، جو ویب سائٹ ملک میں پابندی ہے وہ حرام ہے۔ اور لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اسی سلسلے میں وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے جناب پی ٹی اے کو، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ گستاخانہ مواد بھی ہوتا ہے، اور پورنوگرافی جو کہ یعنی فحاشی پہ مبنی غیر اخلاقی ویب سائٹس بھی وی پی این کے ذریعے یوز ہوتی ہیں، تو آپ فوری طور پہ وی پی این کو بند کریں، اور تاکہ صرف جو لیگل اور رجسٹرڈ وی پی این ہے وہ یوز کیے جا سکیں، اور 30 نومبر تک غیر رجسٹرڈ سارے وی پی اینس کو مکمل طور پہ بند کر دیں۔ تو بھائی یہ وی پی این بند کریں گے تو بہت سارا نقصان ہوگا۔ رجسٹر جو وی پی این ہوں گے اس کا کیا ہوگا کہ رجسٹر وی پی این جو ہے وہ اگر عام یوزر بھی یوز کرے گا تو وہ سارے حکومت کی نظر میں ہوں گے کہ کون سا بندہ وی پی این یوز کر رہا ہے، کون سا وی پی این زیادہ یوز ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ قابو ہو جائیں گے۔ تو گویا انٹرنیٹ کا فریڈم اب جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا پاکستان میں۔ اور وی پی این کے حوالے سے اب آپ کو آنے والے دنوں میں مزید خبریں آئیں گی، پتہ نہیں آپ کو وزارت صحت کی طرف سے بھی کوئی پریس ریلیز آ جائے کہ یار صحت کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے، کوئی وزارت انوائرمنٹ کی طرف سے آئے کہ کلائمیٹ کے لیے یہ اسموک کی وجہ بھی وی پی این ہے، تو وی پی این تو بس بہت بڑی برائی ہے جی، وی پی این سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ جی اب تیسری خبر کی طرف آتے ہیں، اور تیسری خبر ہے بشریٰ بی بی سیاست میں آ گئی ہیں، اور گو کہ وہ خود سے نہیں مان رہے۔ آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی نہیں سیاست میں وہ نہیں آئی، نہ آئیں گی، مگر جناب انہوں نے نہ صرف کے میں سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں کر کے اسٹریٹجی بنائی ہے، بلکہ آج انہوں نے پنجاب کی لیڈرشپ کو بھی بلایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بھی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ 24 نومبر کو جو اسلام آباد میں اور جو پورے ملک میں پروٹیسٹ ہونا ہے پی ٹی آئی کا، اس پہ اب کیا کرنا ہے۔ تو سیاست کس کو کہتے ہیں آپ؟ سیاست میں کوئی کھڑے ہو کے مائک لے کے کہتا تو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی سیاست کا اعلان کر رہا ہوں آج سے، آپ کام شروع کر دیں سیاست والے۔ آپ کے پی میں چیف منسٹر ہاؤس میں رہتی ہیں، آپ میٹنگز کرتی ہیں، آپ کی ایک سیکٹری ہیں جو کہ کرتا دھرتا ہے حکومت کی، آپ صوبہ چلا رہی ہیں ڈیفیکٹو، تو پھر آپ سیاست میں ہی ہیں نا۔ تو جناب موروثی سیاست کے حوالے سے پی ٹی آئی کے دعوے تھے کہ جی موروثی سیاست بہت غلط ہوتی ہے، اپنی فیملی کے لوگوں کی سیاست نہیں ہوتی، تو اب تو موروثی سیاست ہو رہی ہے۔ کل اعلان کس نے کیا تھا 24 نومبر کا؟ علیمہ خان نے کیا تھا۔ یہ والی بات کس نے کی ہے؟ میٹنگز کون کر رہا ہے اور اس کے حکمت عملی کون بنا رہا ہے؟ اس وجہ آج کی بشریٰ بی بی کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میں دو فیکشنز ہیں، بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، اور یہ دونوں اپنی اپنی کئی کوششیں کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، رہائی کے لیے، یا باقی جو تحریک چلانے کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اب بشریٰ بی بی سیاست میں کیا کردار ادا کریں گی، کتنا کردار ادا کریں گی۔ شاید میٹنگز وغیرہ کی سطح پہ رہیں، جلسوں میں خود نہ جائیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پریشر آیا ہے، خود پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ تنقید ہوئی تھی کہ بھائی آپ موروثی سیاست ہی ہے، بشریٰ بی بی اگر سیاست میں آئیں گی تو کل جیو پہ بھی خبر چلی کہ سیاست میں باقاعدہ داخل ہوگی۔ باقاعدہ داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے سیاست میں، وہ یہی کام ہوتے ہیں، آپ سیاست میں آ جاتے ہیں۔ کلثوم نواز نے تحریک چلائی تھی نواز شریف صاحب کے لیے، وہ سیاسی ہو گئی تھی، سیاست چلائی تھی، پھر الیکشن بھی لڑی ہیں۔ اسی طرح بے نظیر کی والدہ نصرت بھٹو نے تحریک چلائی تھی، وہ بھی سیاسی ہو گئی تھیں بھٹو صاحب کے شہادت کے بعد، تو انہوں نے بھی چلائی تھی۔ تو یہ موروثی سیاست ہی ہے، اور موروثی سیاست بہرحال میں اتنا مخالف نہیں ہوں موروثی سیاست کا، پی ٹی آئی مخالف ہے، تو اس لیے میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی موروثی سیاست ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سب کانٹیننٹ میں موروثی سیاست ہے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، سری لنکا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کی فیملی نہیں چھوڑتی، اسی وجہ سے آپ ٹرسٹ ہی فیملی پہ کرتے ہیں۔ اور یہ آپ عمران خان صاحب کے کیس میں بھی دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی دیکھ لیں، کتنے لوٹے ہوئے تھے ان کی پارٹی کے، بے نظیر کی کتنی پارٹی ٹوٹی تھی، ہر کسی کے دفعہ یہی ہوتا ہے۔ تو پھر وہ دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور وہ اپنی ہی ذات کے اپنے بچے بیٹوں کو ہی جانشین بناتے ہیں تاکہ بے وفائی نہ ہو۔ تو یہ موروثی سیاست جناب ادھر بھی آ رہی ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی خبریں، امید آپ کو پسند آئیں گی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔